أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز حاضرین، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے خلافت و مجدیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات 56، یعنی میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی انسانی تخلیق کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور اس کی پیروی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جسے قرآن کریم نے صراط مستقیم کے نام سے موسوم کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا انعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور صرف میری عبادت کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں فرمایا واتبعونی ھذا صراط مستقیم، اور میری پیروی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ الغرض انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراط مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے، جس کو سورۃ فاتحہ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا ان کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جو انسان کو انسان کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطا نہ کرنے والا نسخہ ہے، جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیے۔ سامعین اکرام، اس آیت میں 4 قسم کے کمالات حاصل کرنے کی التجا ہے۔ اگر انسان ان 4 قسم کے کمالات کو حاصل کریں گے تو گویا دعا مانگنے اور انسانی زندگی کی تخلیق کے مقصد کو پانے والے بن جائیں گے۔ سامعین اکرام، یاد رہے کہ قرآن شریف کے بعض حصہ دوسرے کی تفسیر اور شرح ہیں۔ ایک جگہ ایک امر بطریق اجمال بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ وہی امر کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے، گویا دوسرا پہلے کی تفسیر ہے۔ پس اس جگہ جو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ بطریق اجمال ہے، لیکن دوسرے مقام پر منعم علیہم کی خود ہی تفسیر بیان کر دی۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت 70 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ پس اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ منعم علیہ 4 قسم کے لوگ ہیں: نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ پس صراط الذین انعمت علیہم کی دعا میں چاروں گروہوں کے کمالات کی طلب ہے۔ سامعین، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس دعا میں انبیاء علیہ السلام کے کمالات حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کی قبولیت کی صورت میں صرف منعم علیہ گروہ کے کمالات دیے جاتے ہیں، نہ کہ انسان نبی اور رسول بنایا جاتا ہے۔ یہ اعتراض سراسر غلط ہے، کیونکہ اس صورت میں امت محمدیہ نہ صرف نبوت سے محروم ہو جاتی ہے بلکہ صدیقین، شہداء اور صالحین سے بھی محروم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں، اور قرآن مجید کی دیگر آیات بھی اس موقف کو غلط ثابت کرتی ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کا عظیم الشان کمال ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خبریں پاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ غیب کی باتیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے سوا کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، الجن 27 تا 28، یعنی خدا کے غیب کی باتیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتی ہیں، ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو وہ پسند کرے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور غیب کی خبریں پانا انبیاء علیہ السلام کا عظیم الشان کمال ہے، اور آیت کریمہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول سے ثابت ہوتا ہے کہ
کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبیوں والے کمالات عطا کرتا ہے وہ ذلی طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہی ہوتے ہیں، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے سوا کسی غیر پر ظاہر نہیں کرتا۔ اس امر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ سامعین کرام، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے، مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی مسیح موسیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم و شان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔ الحکم جلد 5 نمبر 10 مورخہ 17 مارچ 1901 صفحہ 8۔ حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں پیغمبروں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں، جو مجددین کی صورت میں ہر صدی کے سر پر مبعوث کیے جاتے ہیں، اور ان مجددین میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام قابل ذکر ہیں۔ اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہ وہی امر تم سے چاہتا ہے جس کے بارے میں سورۃ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی ہے، یعنی یہ دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پس جب کہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ 5 وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں، پس جب کہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ 5 وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں، پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ لہٰذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 227۔ سامعین اکرام، سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں والی نعمتیں پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً یعنی ہر زمانہ میں انبیاء اور مرسلین پیدا ہوتے رہیں تا ان سے ہم نبیوں اور رسولوں والی نعمتیں پائیں، یعنی ہر زمانے میں اول تو وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنائے گا، اور پھر ان کی وفات کے بعد ان کے ذل ہوں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ۔ حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی سے مراد مجدد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے کی دعا سکھائی، اور سورۃ النساء کی آیت 70 میں منعم علیہ گروہ یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح بنائے جانے کی بشارت بخشی، اور پھر سورۃ النور کی آیت 56 میں اس بشارت کو مزید تفصیل کے ساتھ الہی وعدہ کے رنگ میں بیان فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض
کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدونی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ النور 56۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس امت کے مومنوں اور نیکوکاروں سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے پہلوں کو بنایا تھا، یعنی اسی طرز اور طریق کے موافق، اور نیز اسی مدت اور زمانہ کے مشابہ، اور اسی صورت جلالی اور جمالی کی مانند جو بنی اسرائیل میں سنت اللہ گزر چکی ہے۔ اس امت میں خلیفے بنائے جائیں گے اور ان کا سلسلہ خلافت اس سلسلہ سے کم نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل کے خلفاء کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور نہ ان کی طرز اس طرز سے مباین و مخالف ہوگی جو بنی اسرائیل کے خلیفوں کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ ان خلیفوں کے ذریعے زمین پر دین جما دیا جائے گا اور خدا خوف کے دنوں کے بعد امن کے دن لائے گا۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد 6 صفحہ 108 تا 109۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت کے خلیفے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا، اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ 12 ہیں، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور پھر خدا نے محمدی سلسلے کے خلیفوں کو موسوی سلسلے کے خلیفوں سے مشابہت دے کر صاف طور پر سمجھا دیا کہ اس سلسلہ کے آخر میں بھی ایک مسیح موعود ہے اور درمیان میں 12 خلیفے ہیں۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد 6 صفحہ 136 تا 137۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی طرز پر خلافت کا وعدہ دیا ہے، اور بنی اسرائیل میں خلافت 2 اقسام پر مشتمل تھی۔ نمبر 1 الہامی خلافت یا انبیاء و مرسلین کی خلافت، اور نمبر 2 انتخابی یا انتظامی خلافت یا اولو الامر کی خلافت۔ یاد رہے کہ حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 419 پر فرماتے ہیں کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ امت محمدیہ میں مجددین کی خلافت انبیاء الہامی یا انبیاء و مرسلین کی خلافت کی مثال ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صدی کے سر پر انبیاء علیہم السلام کی طرح بذریعہ الہام مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددین کی خلافت کو خلافت علی منہاج نبوت کا نام دیا تھا، یعنی ایسی خلافت جو نبوت کے طریق پر ہو۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت علی منہاج نبوت کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد سوم صفحہ 544 پر فرماتے ہیں، میرا سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں سورۃ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 5 صفحہ 666۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت استخلاف کی تفسیر میں خلافت علی منہاج نبوت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذ الامت علی راس
کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، مشکوٰۃ شریف جلد 1 بحوالہ ابو داؤد کتاب الملاحم باب ما یذکر فی قرن المیت۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ امت محمدیہ میں اس موعود خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت سے ہوا، اور آپ خلافت علی منہاج نبوت کے حوالہ سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خلافت علی منہاج نبوت کے اسی سلسلہ کے 13ویں خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ سمجھنے والا سمجھ لے، اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش سے نہ ہو جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں جو حضرت یحییٰ کے مثیل اور سید ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے واقعہ کو ایک مثال کے طور پر بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 27 میں فرماتا ہے بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، سو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے، اور اس سے گمراہ تو بدکاروں کو ہی کیا کرتا ہے۔ سامعین کرام، جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ زمین پر آدم علیہ السلام کی مثیل کے طور پر اپنا جانشین پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ واقعہ یا یہ مثال دہرائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے پر بھی یہ مثال دہرائی گئی، اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت پر بھی یہ مثال دہرائی گئی، اور آج 15ویں صدی ہجری کے مجدد مسلم موعود اور مسیح عیسیٰ ابن مریم سیدنا حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے مبعوث کیے جانے پر بھی یہی مثال دہرائی جا رہی ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت نے یہ گواہی دی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی یا ذلی نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان امتی یا ذلی انبیاء کو دین موسوی کے مجددین کی طرح اس امت میں بھی تجدید دین کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کی صورت میں مبعوث کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد قادیانی خلیفوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور آپ کی پاک تعلیم کو یہودیوں کی طرح تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان نام نہاد خلیفوں کی خلافت قیامت تک جائے گی، اور یہ مقام و مرتبہ میں مجددین سے بڑے ہیں، تو ان کی موجودگی میں مجدد بھلا کیسے آ سکتا ہے وغیرہ۔ جو کچھ یہ کرتے تھے اور جو کچھ ان کے دل میں تھا اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا تھا۔ انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیریں کی، لیکن بے شک اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ جناب خلیفہ ثانی فرماتے ہیں امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی آبادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نبی نہیں۔ تشہیز الاذہان مارچ 1914 صفحات 31 تا 32۔ اسی طرح سامعین کرام، نام نہاد خلیفہ ثالث
مرزا ناصر احمد صاحب فرماتے ہیں، پس جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بات ہمارے لیے کہیں وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں منافق ایک وسوسہ گاہے گاہے ڈالتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذلی نبی کے طور پر آ سکتے ہیں تو بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر تو کسی منافق نے نبی بنانا ہو تو آ سکتا ہے، لیکن اگر خدا نے بنانا ہو تو خدا کہتا ہے کہ نہیں بناؤں گا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 اہم خطبات، صفحہ نمبر 31۔ اے میرے پیارے عزیز بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ میں پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کرایا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے، اور فرمایا پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ لہٰذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ اسی طرح فرمایا نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ اور پھر فرمایا، اور پھر روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 419 پر فرمایا رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ لیکن یہ نام نہاد خلیفے جب عام مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو امتی یا ذلی نبوت کو قیامت تک جاری اور ساری ثابت کرتے ہیں، اور جب جماعت احمدیہ میں امتی یا ذلی نبوت کے جاری رہنے کی بات ہو تو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو منافق قرار دیتے ہیں اور نبوت کے دروازے کو بند کرتے ہیں اور ختم مجدیت کی بات کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ البقرہ 28۔ جناب خلیفہ ثانی تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391 پر فرماتے ہیں، اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ عز وجل یبعث لہذا الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رواہ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا۔ فرماتے ہیں کل بھی اسی طرح اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر ظاہر ہوں گے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، دیکھو آپ کا مسلم موعود کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے، اور اسی طرح اسلام ہر زمانہ میں دھل دلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔ سامعین اکرام، خلیفہ ثانی اپنے اس اقتباس میں فرما رہے ہیں کہ حدیث مجددین کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو مبعوث کرتا ہے، اور صدی کے سر پر مجدد کا مبعوث ہونا ایسے ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ مکار خلیفے کہتے ہیں کہ ان نام نہاد خلیفوں کے ہوتے ہوئے مجدد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آ سکتے ہیں؟ یہ تو خود مجدد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ ان مکار نام نہاد خلیفوں نے کیسا اندھیر مچایا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری طرف دعویٰ مسلموت کرنے کے بعد خلیفہ ثانی صاحب قرآن مجید اور حضرت حاکم و عدل علیہ السلام کی عقیدہ کے برخلاف کہتے ہیں،
خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ الفضل 8 شہادت اپریل 1947 صفحہ 4۔ اسی طرح خلیفہ رابع فرماتے ہیں من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجدد کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد مامور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ آپ فرماتے ہیں خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجدد کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر خلافت راشدہ جاری رہتی اور مجدد پھر الگ الگ کھڑے ہوتے اور دعوے بھی کرتے، اپنی طرف بھی بلاتے، تو وحدت کو پارا پارا کر دیتے بجائے فائدہ پہنچانے کے۔ فرماتے ہیں جب تک خلافت راشدہ جاری رہے گی، جب ضرورت ہوگی انہی خلفاء میں سے اللہ تعالیٰ مجدد بنا سکتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرماتے ہیں اس لیے مجدد کو خلافت سے فضیلت دی ہی نہیں جا سکتی۔ مجلس عرفان مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ اعماء اللہ کراچی صفحات 123 تا 124۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ البقرہ 30۔ سامعین کرام، جہاں کہیں کوئی 2 افراد بات کرتے ہوں تو تیسرا ان میں خدا ہوتا ہے۔ گویا یہ نام نہاد خدائی خلیفے یہ کہہ رہے تھے کہ اے خدا، ہم تو تیری حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیریں کر کر کے دنیا میں پھیلا دی ہیں، اور 200 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے کر کے دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ تیری جماعت کو اے خدا، تیری جماعت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دیا ہے۔ اے خدا، اب تو زمین میں اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے؟ اے خدا، تو ہم خلیفوں میں سے ہی اپنا جانشین کیوں نہیں چن لیتا؟ خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح تو زمین میں فساد شروع ہو جائے گا اور امت کی وحدت پارا پارا ہو جائے گی۔ ان نام نہاد خلیفوں کی یہ تقریر سن کر یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا ہوگا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے نام نہاد خلیفوں، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خلیفہ رابع فرماتے ہیں مجدد کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا اور نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد مامور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مجددین کو خدا کے مرسل فرما رہے ہیں اور خلیفہ رابع فرما رہے ہیں کہ نام مجددین کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہے اور نہ ہی ان کی اطاعت ضروری ہے۔ کیسا باغی ابلیس ہے یہ دیکھو۔ آپ علیہ السلام تو فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ سامعین کرام، کیا خدا نے درست نہیں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے مرزا طاہر، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ مرزا طاہر فرماتے ہیں خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجدد کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سامعین کرام، حضرت حکم و عدل
امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ مجددین کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 2۔ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، کیا خدا نے درست نہیں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے مرزا طاہر میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ نعرہ تکبیر! قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، البقرہ 35۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو 15ویں صدی کے مجدد اور مسلم موعود کے طور پر مبعوث کرنے کے بعد خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آپ نے اپنا مدلل دعویٰ خلیفہ رابع کو پیش کیا اور فرمایا کہ خدا نے آپ کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی غلامی میں اس صدی کا مجدد اور مسلم موعود بنایا ہے۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنے 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں، دیکھو شیطان کا سچ، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نام مرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہ دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، ان کی اولادیں بھی لمبی عمری پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجدد کا منہ نہ دیکھیں گی۔ یعنی مرزا طاہر احمد صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قادیانی الیکٹورل کالج کے بنائے ہوئے نام نہاد خلیفے قیامت تک جائیں گے، اور اگر خدا کو نبی یا مجدد مبعوث کرنے کی ضرورت پیش آئے تو خدا کو انہی قادیانی خلیفوں میں سے ہی کسی کو نبی یا مجدد بنانا ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد اب یہ خدا کی سلطنت پر قبضے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ تذکرہ 896۔ اے مسیل بنی اسرائیل، اے مسیل بنی اسرائیل، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا، اور اس کے عہد کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور اللہ سے ہی ڈرو، اور اللہ سے ہی ڈرو، اور اللہ ہی سے ڈرو، اور ان نام نہاد خلیفوں اور نظام کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔